بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے شکریہ آپ تشریف لائے یہاں پر. آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے. میں آپ سب لوگوں کو بہت مس کرتی ہوں، لیکن مصروفیت ہونے کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا. میں سب سے پہلے گزارش اور ریکویسٹ کروں گی کہ سن آف جنرل اسلام نقوی، جو کہ میرے ماموں کے بیٹے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنے اپنی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ بتانا چاہتے ہیں. ان کے کچھ مسائل ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے بہت ہی میرے اچھے کزن ہیں، میرے ماموں کے بیٹے ہیں، اور میں بہت فخر کرتی ہوں ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے. بہت ہی اچھے انسان ہیں. انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، بلکہ فیملی کے ساتھ کھڑے رہے اچھے اور برے حالات میں. اور ایک فلم کے ہیروئن اور ریئل لائف کے ہیروئن کے ساتھ بھی ہمیشہ کھڑے رہے، شانہ بشانہ. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میری بہت ہی پیاری دوست، میری بہن اقصیٰ جرمنی میں ہے. میں اس کو بہت مس کرتی ہوں. میری والدہ اس وقت ڈبلن میں ہیں اپنے علاج کے لیے، پاکستان میں موجود نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ میری چھوٹی بہن شائستہ عباس، سیدہ شائستہ عباس، اس وقت ڈبلن میں ہیں، اور کل ان کے ایگزام تھے، جو کہ لائر تو میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ہنی شہزادی، جو کہ میری بہت اچھی دوست ہے، میری بہن ہے. بلکہ اقصیٰ جب نہیں ہوتی تو ہنی ہوتی ہے میرے ساتھ، جب شائستہ نہیں، شائستہ اور تو میرے ساتھ ہوتی ہیں. میرے ساتھ جو میرے ڈرائیور ہیں، اور قاسم جو میرے گھر میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ بابر، محترم میرے والد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور تندرستی اور صحت اور سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے. وہ میرے ساتھ ہیں. عاصم جو میرے اسپاٹ بوائے ہیں اور بہت عرصے سے میرے اسسٹنٹ ہیں، بالکل 15 سال سے میرے ساتھ ہیں. اور میرے گھر کی ایک میٹ جو میری باجی ہیں، جن کو میں باجی بولتی ہوں، وہ میرے گھر میں میری بہنوں کی طرح، بڑی بہنوں کی طرح وہ رہتی ہیں. یہ سب میرے ملازم نہیں ہیں، بلکہ یہ سب میری فیملی کا حصہ ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ. آپ میرے لیے بہت میرے دل کے قریب ہیں. میں آپ سب سے بہت محبت کرتی ہوں، بیکاز آپ پاکستان کا ایک خوبصورت چہرہ ہیں آپ سب لوگ. اور ہمیشہ آپ انڈسٹری کے ساتھ کھڑے رہے، اور پاکستان کی بقا کے لیے آپ نے بہت قربانیاں دی. میں پریس کے ساتھ ہوں، اور جب بھی آپ کو میری ضرورت پڑے گی یا میری فیملی کی ضرورت محسوس ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب میں کہنا چاہوں گی کہ میں ریکویسٹ کروں گی بابر نقوی صاحب سے، سن آف جنرل اسلام نقوی، جو کہ میرے ماموں تھے. تو میں کہوں گی کہ یہ اپنی پہلے جی ہاں پلیز شروع کریں. آپ ان کو کرنے دیجیے نا پلیز. چلیے جی السلام علیکم. آپ ان کو بات کرنے دیجیے. آپ میری پریس کانفرنس کو آپ خراب مت کیجیے. یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں. چلیں آپ شروع جی کریں. السلام علیکم. جی اٹس ویری کائنڈ آف یو پیپل. میں آزادی صحافت کا ہمیشہ قائل رہا ہاں ہوں، کریں. بلکہ میں بھی اور آفتاب اقبال صاحب کے بھائی جنید اقبال، ہم لوگ پراپرلی آپ لوگوں کو جوائن کریں گے. میں اب آپ لوگوں کی ٹیم میں شامل ہو رہا ہوں. صحافت کا آغاز میں بھی کر چکا ہوں، اور آزادی صحافت کا قائل رہا ہوں ہمیشہ سے، آرٹیکل 19 کے تحت. بلکہ فیض صاحب کا مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. یہ آپ لوگوں کا بھی شکریہ، اور یہ ان کا بھی شکریہ، اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف ہر کہ یہ میری فیملی ممبر ہیں، اور یہ آج میرے کیس کے سلسلے میں بھی حاضر ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں کے ایک ان کا اپنا پرسنل بھی ہے. دا تھنگ از دس کہ جی میں پچھلے 4 سال سے مجھے جسٹس نہیں مل رہا. میرے فادر جنرل نقوی
جن کی ڈیتھ کے بعد میں سپریم کورٹ تک جا چکا ہوں, لیکن مجھے میری پراپرٹی ابھی تک نہیں ملی, جس کی وجہ سے یہ ان کی کائنڈنس ہے کہ یہ میرے شولڈر ٹو شولڈر میرا بھی ساتھ دے رہی ہیں. انہوں نے کہا میں ان کا ساتھ دیتا ہوں, بالکل ان کا بھی شکریہ. بٹ دا تھنگ از دس کہ دیر آر ٹو سیپریٹ ایشوز, ایک میرا ایشو تھا, ایک ان کا ایشو. چلیں آپ ایشو بتا دیں. نو ایشو از اونلی دس کہ میں چیف جسٹس اور چیف آف آرمی اسٹاف سے اپیل کرتا ہوں کہ کائنڈلی مجھے ہیلپ آؤٹ کیا جائے. ناؤ اوور ٹو میرا. مجھے پتا ہے آپ لوگوں کا ٹائم بھی قیمتی ہے, سو آپ چیف آرمی اسٹاف اور جی آپ اپنا پورا اسٹیٹمنٹ دے دیں. جی میں پورا اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں. تو میری اپیل, کیونکہ میں آلریڈی 2016 سے سپریم کورٹ کے چکر لگا رہا ہوں اور آپ کو انصاف نہیں مل رہا, جسٹس نہیں مل رہا. مختلف کورٹس میں جا چکا ہوں, مختلف اداروں کے پاس جا چکا ہوں, اور اداروں کے کچھ لوگ جس میں کہ ہمارے سویلین ادارے زیادہ تر ہیں اور ایک میرا اپنا ادارہ بھی ہے, وہ لوگ کچھ تھوڑی سی پرابلم کریٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں ایک فوجی ادارے سے تعلق رکھتا ہوں. تو بس اب میں اوور ٹو میرا کروں گا. جی آپ کا ٹائم قیمتی ہے سب کا, صحافی بھائیوں کا. آزادی صحافت کا میں قائل ہوں, پھر کہہ رہا ہوں. تھینک یو. جی اب میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہنی شہزادی صاحبہ جی السلام علیکم تمام ممبران. اسی ایشو پہ بات کرنے لگے ہیں جس چیز کے لیے اسپیشلی ہم لوگوں نے آج پریس کانفرنس سے. جی میرا جی کے ساتھ ہی میں آئی ہوں. ایکسکیوز می, آپ لسن ٹو می فرسٹ آف آل. آپ بات سنیں تو صحیح. ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں, اسی ایشو پہ بات کر رہے ہیں. وی آر ون ٹیم. جی ہم ایک ٹیم ہے. آپ بات بیان کریں, ان کو بولیں آپ کریں. جی ٹریبیوٹ کرتے ہیں. جی ڈیڈی کو ٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ماموں تھے. جی میں اپنے ماموں کو بہت جلد ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے. اور میں ان کی بھانجی ہوں, مجھے اس بات پر فخر ہے. بابر بہت پڑھے لکھے انسان ہیں, بہت سوفسٹیکیٹڈ ہیں اور بہت ایماندار. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنی ہمارے جو ایک فنکشن رکھیں گے اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا. تھینک یو. جی السلام علیکم جی تمام دوستوں کو, اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور میں اسپیشلی اس موضوع پہ آتی ہوں جس سے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو آج ہم لوگ جس چیز سے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں نا, کچھ بڑے دنیا ہے آج کل, ہر جگہ پہ فراڈ ہو رہے ہیں اور لوگ چیٹ کر رہے ہیں, اور ہم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اب تو ہم نے دیکھ لیا ہے آج کل کا یہ دور ہے کہ آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں نا, اس کا ریٹرن آپ کو یہ ملتا ہے کہ لوگ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. اور اسپیشلی آرٹسٹوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے ویک پوائنٹ ہوتے ہیں نا, کہ میڈیا میں چلے گئے, میڈیا میں کوئی ایسی نیوز چلے گی تو ان کا ریفرنس دے کے ہمیں ہائپ مل رہی ہے, ہم ہیٹ ہو جائیں گے, اور وہ کسی نہ کسی سٹار کا سہارا لیتے ہیں. تو اسی طرح میرا جی نے ایک کوئی ہے معمولی سا ڈانسر, میں تو اس کو یہی کہوں گی, وہ میڈم نرگس کے پیچھے ڈانس کرتا تھا اور میرے ساتھ بھی اس نے کام ایز اے کوریوگرافر تو ہے ہی نہیں وہ, کہ اس نے ڈانس کیا. اس کی خود کی بھتیجیاں بھی اس فیلڈ میں کام کرتی ہیں. تو اس کو 3 مہینے اپنے گھر میں رکھا, 3 مہینے اپنے گھر میں رکھا. فیملی کے 9 ممبر تھے جس میں ان کے 5 سے 6 بچے اور خود اور وہ 3 لوگ, 9 لوگوں کو گھر میں رکھا 3 مہینے کے لیے. جو ایکسپینس تھے, کھانا پینا, ان کا دودھ بچے تک, ہر چیز میرا جی مہیا کرتی رہی. اور اس چیز کی میں وٹنس ہوں کہ اور اے سی روم دیا ہوا تھا. جی اور میں اس چیز کی اس لیے وٹنس ہوں کہ میرا جی میرے ساتھ تھی, ہم دونوں اکٹھی تھی, کیونکہ یہ میری بہن ہے, میری دوست ہیں, اور مجھے فخر ہے. میں الحمدللہ مجھے بہت پیار ہے اسے. اور میں اسے منع کرتی تھی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا, اس کا ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. کووڈ ایریا میں جب بھی کرونا ہے, ساری دنیا تکلیف میں ہے, تو آپ کو ان کو 5-10 ہزار روپیہ دیں, یہ اپنے گھر میں جائیں. اس بندے کی میں نے بھی ہیلپ کی ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اور وہ اس نے جو کانفرنس کی اس میں اس نے بتایا ہے. الٹا اس بندے نے کوئی ایسی الزامات لگا دیے جس سے ہم خود شرمندہ ہو رہے ہیں اپنی ذات کے لیے, کہ ایک مسلمان ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہم نے لیے. یا تو وہ تب اس نے جو پریس کانفرنس کی, میڈیا کو جو اس نے بیان دیا, یہ دیکھو ویب چینل لے کے پھر رہے ہیں آج کل کے دور میں, دور ہی وہ ہے. وہ میں پاک ٹی وی والوں کا نام اسپیشل وہ لوں گی جنہوں نے یہ انٹرویو اس کا چلایا ہے.
तब वो झूठ बोल रहा था। या पिछले जब सारे तमाम बड़े चैनल्स ने उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जब अपने बच्चों के साथ उसने कहा था कि मीरा जी मैं आपकी जूतियों में बैठा रहा हूँ सारी ज़िंदगी, आपका एहसान नहीं दे सकता कि आपने मेरे बच्चों को छत दी है, 3 महीने से मेरे बच्चों को खाना दे रही हैं, आप सारा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो कैसे कह सकता है कि मीरा जी मेरे फंड ले रही हैं, मीरा जी मेरे ज़कात के पैसे खा रही है? मीरा जी ने सारी ज़िंदगी, ये हमारे पास प्रूफ मौजूद है। हाँ, 7 दिन का टाइम देते हैं हम, पूरी मीडिया के सामने मैं ये बात करती हूँ कि 7 डेज का टाइम आप लोगों को हम दे रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज कर रहे हैं कि कोई बंदा एक पैनी भी साबित कर दे, जो चोर की सजा जो हमने ली हो तो हम सरेआम फांसी लेने के लिए तैयार हैं। अगर कोई बंदा ये चीज साबित कर दे, वो उठा के देख लें, उसका रिकॉर्ड चेक करे, उसने नंबर अपने मेंशन किए हुए हैं, लोगों से वो खुद बातें करता है। ये फजूल की हरकतें करने से लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो एक स्टार के साथ पंगे ले रहा है, उसके ऊपर वो एलिगेशन लगाया जिसका कोई मायने नहीं है। और इंसान को शर्म आनी चाहिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि एक बंदे ने आप पे तरस खा के आपके बच्चों को घर दिया, एसी वाला रूम दिया, आपको खाना पीना प्रोवाइड किया, दुनिया की हर चीज़ प्रोवाइड की, उसके एवज आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हो। जस्ट वो ये कह रहा है कि मुझे 5 मरले का घर बना दो। हर बंदे को मीरा 5 मरले का घर या हनी शहजादी 5 मरले का घर बनाने से तो रहे, हम तो खुद हम लोग भी खुद वर्कर हैं, हम भी काम करते हैं कि हमारे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं होता। हाँ, जितनी किसी की हिम्मत होती है हम लोग उनकी हेल्प आउट जरूर कर देते हैं, लेकिन स्पेशली ये चीज़ नहीं। और 5 मरले का घर हम कैसे बना के दें? और स्पेशली वो मीरा जी को फोन करके ब्लैकमेल कर रहा है कि जी मुझे घर बना के दें, मेरे बच्चों के लिए पैसे चाहिए। भाई आपने ये ज़कात का जो इल्ज़ाम लगाया, कैसे लगाया है? 7 दिन का टाइम दे रहे हैं, जो बंदा भी इस बात को साबित करेगा कि हम लोगों ने एक पैसा भी मीरा जी के अकाउंट में आया हो, वो प्रॉपर आपको डिटेल्स चेक करवाई जाएंगी, बैंक अकाउंट्स की जितनी भी हर चीज़ आपके सामने दिखाएंगे। कोई बंदा साबित कर देगा, जो चोर की सज़ा होगी वो सज़ा हम भुगतेंगे। और सब मीडिया के सामने यहाँ बुला के मैं उसको 5 मरले का घर दे के यहाँ पे जाऊँगी जी, अगर ये बात साबित हो गई। नहीं तो फिर जिन लोगों ने ये इंटरव्यू चलाया है मीरा जी के खिलाफ, फिर उनके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई जरूर करूंगी, क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ। थैंक यू सो मच। बताइएगा कि आपने पैसों का मामला है, उस बंदे का नाम क्या है? जी, नाम मेंशन नहीं मैं करना चाहती, क्योंकि मैं सॉरी सर, नाम मेंशन करके मैं किसी को हाइप नहीं देना चाहती। समझ गए जिनके। सुनिए मेरी बात सुनिए। बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली मदद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। और आप सब ये मत भूलिए कि मैं एक सैयदजादी हूँ, मेरे अंदर जलाल है। ज़कात तो वैसे नहीं लगती आपको। और हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। हमारी फैमिली, अच्छा मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि या अली मदद, हौसला रखें, स्माइल करें, खूबसूरत नज़र आएं, हौसला रखें सुनने का। अच्छा मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ, मैं इसलिए भी बात नहीं कर रही। मैं चाह रही हूँ कि अगर मैंने बात ख़त्म कर दी तो आप दूसरे लोगों को बोलने का मौका नहीं देंगे। और मैं चाहती हूँ कि सब अपना अपना मौक़िफ़ यहाँ पर बयान करें। तो क्या आपकी इजाज़त है कि मेरे वालिद साहब कुछ बात करें? सिर्फ ये बता दीजिए कि वो या अली मदद, जी वो आपको बताएंगे। या अली मदद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। मैं आपसे इजाज़त मांग रही हूँ। जी, आप क्या पूछना चाह